بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ ترجمہ۔ پھر جب وہ مایوس ہو گئے یوسف سے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے لیا تھا تم سے وعدہ جو پختہ کیا گیا تھا اللہ کے نام سے، اور اس سے پہلے جو زیادتی یوسف کے حق میں تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں یاد ہے، سو میں تو نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو جب تک کہ اجازت نہ دیں مجھے میرے باپ، یا فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ میرے لیے، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ اگرچہ یہ باب استفعال ہے لیکن یائسو کے معنی میں ہے، جس طرح استسخرہ بمانی ساخرہ اور استعجبہ بمانی عجبہ ہے، نیز اس کا مصدر یاسن محموز الفا نہیں بلکہ یاسن محموز العین ہے۔ جب حضرت یوسف نے ان کی درخواست مسترد کر دی تو بڑے سٹ پٹائے اور الگ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ اب حضرت یعقوب کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے، ہماری پیشانی سے پہلا کلنک کا ٹیکا ابھی دور نہیں ہوا۔ ان میں سے روبیل جو سب سے بڑا تھا، اس نے تو گھر واپس جانے سے صاف انکار کر دیا کہ جب تک حضرت یعقوب خود مجھے واپسی کا حکم نہ دیں یا خدا کا کوئی حکم نہ ہو میں واپس نہیں جاؤں گا، اور دوسرے بھائیوں کو کہا کہ تم یہ غلہ بھی لے جاؤ اور خود بھی جاؤ۔ حضرت یعقوب سے سارا ماجرا بیان کر دو کہ تمہارے لاڈلے بچے نے یہ گل کھلایا ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم نے تو اسے نہیں کہا کہ تم چوری کرو، اور اگر وہ ہمارے سامنے پیالہ چراتا تو ہم یقیناً اسے ٹوکتے۔ اس نے تو اتنی چابک دستی سے ہم سب کی آنکھوں میں خاک ڈال کر پیالہ چرایا کہ نہ ہمیں پتہ چلا اور نہ کسی اہلکار کو۔ اس معاملے میں ہم بالکل بے قصور ہیں، حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 81۔ ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ ترجمہ۔ تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، پھر انہیں یہ عرض کرو، اے ہمارے محترم باپ، بلا شبہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور ہم نے آپ سے وہی کچھ بیان کیا جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم نہیں تھے غیب کی نگہبانی کرنے والے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 82۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ ترجمہ۔ اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو دریافت کیجئے بستی والوں سے جس میں ہم رہے، اور پوچھئے اس قافلے سے جس میں ہم آئے، اور یقیناً ہم سچ عرض کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 82 کی تفسیر۔ اگر انہیں تمہاری بات پر یقین نہ آئے تو کہنا کہ آپ بے شک مصر کوئی اپنا آدمی بھیج کر تحقیق کر لیں، یا اس قافلے میں دوسرے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے ان سے تسلی کر لیں، قریہ سے مراد مصر ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 83۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ ترجمہ۔ آپ نے یہ سن کر کہا، بلکہ آراستہ کر دی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے یہ بات، میرے لیے اب صبر ہی زیبا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 83 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ وہ بھائی اونٹوں پر غلہ لاتے ہوئے گھر پہنچے لیکن بنیامین ساتھ نہیں تھا۔ حضرت یعقوب نے پوچھا تو سارا ماجرا کہہ سنایا اور کہا کہ ان ابنک سرق، اے ہمارے باپ تیرے بیٹے نے چوری کی اور پکڑا گیا۔ اس کے متعلق آپ نے فرمایا بل سولت لکم، یعنی میرے بیٹے پر چوری کا الزام لگانا غلط ہے، اس نے ہرگز چوری نہیں کی، اس میں ایک راز الہی ہے جسے تم نہیں جانتے، میں اس نئے صدمے پر بھی صبر جمیل کروں گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 83 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو۔ اگرچہ برسوں گزر گئے اور بظاہر یوسف کی کوئی خبر نہ ملی، انہی کا درد جدائی کیا کم تھا کہ اس پیرانہ سالی میں بنیامین بھی غلام بنا لیا گیا اور اس سے ملنے کی بھی کوئی امید نہ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا نبی ان ظاہری مایوسیوں سے کب دل برداشتہ ہوتا ہے؟ امید کرم کا جو چراغ وہ روشن کرتا ہے غم کی آندھیوں سے بجھا نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا میں صبر کروں گا
اور صبر کرنا ہی میرے لیے پسندیدہ ہے، اور مجھے اپنے رب سے قوی امید ہے کہ شب فراق طویل صحیح لیکن یہ صبح وصال میں بدل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے بچھڑے ہوئے تمام بچوں کو ضرور مجھ سے ملائے گا۔ ہم تفسیر کبیر سے علماء کا یہ قول پہلے نقل کر آئے ہیں کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے مصر میں موجود ہونے کا علم تھا۔ ایک بات اور غور طلب ہے، مانا کہ حضرت یعقوب کو علم نہ تھا، لیکن حضرت یوسف کو پہلے نہ صحیح بھائیوں کی آمد کے بعد تو اپنے والد بزرگوار کے حسن و ملال کا پتہ چل گیا، اور وہ مصر کے حکمران تھے۔ انہوں نے آدمی بھیج کر آپ کو کیوں نہ بلوا لیا، یا کم از کم اطلاع ہی کیوں نہ بھیج دی کہ آپ غم نہ کریں، میں زندہ ہوں۔ آپ کا یوں خاموش رہنا بظاہر تو دانستہ اذیت رسانی کے مترادف تھا۔ اس کا جواب عارف باللہ حضرت ثناء اللہ پانی پتی نے دیا کہ یہ خاموشی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 83 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک وہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے، اسے میرے سب احوال کا علم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، میں اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور اس کے فضل و کرم کی آس لگائے بیٹھا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 84۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور منہ پھیر لیا آپ نے ان کی طرف سے اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور سفید ہو گئیں ان کی دونوں آنکھیں غم کے باعث، اور وہ اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 84 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آصف ان شدت غم کو کہتے ہیں، اصل میں عبارت یوں ہے، یا آصفی تعالی فہذا اوانک، اے میرے درد و غم آ جا، اب تیرے آنے کا وقت ہے۔ شدت غم اندوہ کے وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کثرت گریہ سے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور بنائی جاتی رہی۔ ای مکذومن، یعنی جو شخص غم و اندوہ سے لبریز ہو چکا ہو اور اس نے لبوں پر مہر خاموشی لگا رکھی ہو اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرتا ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 84 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ جب یہ دوسری چوٹ لگی تو دل اچاٹ ہو گیا اور تمام گھر والوں سے اور علائق دنیاوی سے منہ موڑ لیا اور اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہنے لگے۔ بظاہر حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل المرتبہ پیغمبر کا اپنے فرزند کی محبت میں اتنا وارفتہ ہو جانا اور اس کے ہجر و فراق میں رو رو کر آنکھیں سفید کر دینا آپ کے شیان شان معلوم نہیں ہوتا۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ اہل معرفت نے اس خلش کو یہ کہہ کر دور کیا ہے کہ حسن یوسف کو آپ کے لیے جمال الہی کا آئینہ بنا دیا گیا تھا۔ وہ اس طلعت زیبا کے آئینے میں تجلیات الہیہ کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت یوسف آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو انوار خداوندی کی لذت دید سے محروم ہو جانے کے باعث آپ بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ اس کے بعد علامہ مذکور تحریر فرماتے ہیں، یعنی مجھے اپنی زندگی کی قسم، اگر حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کا مشاہدہ کرتے جو فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں درخشاں ہے، تو انہیں حسن یوسف یاد ہی نہ رہتا اور ان کے ہجر و فراق میں آپ کا یہ حال نہ ہوتا۔ حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی نے یہ شبہ اور اس کا جواب بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے اور بڑے عارفانہ انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف کا حسن انوار الہیہ کی جلوہ گاہ تھا۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ایک طویل اقتباس نقل کیا ہے، جس میں حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی مربی اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، جو تمام صفات سے قریب تر اور محبوب تر ہے، اور علم کا حسن و جمال اتنا لطیف اور بلند مرتبت ہوتا ہے کہ اسے نگاہیں پا نہیں سکتی۔ اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حسن کو ہماری نظریں صحیح طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال قیامت کو بے نقاب ہوگا۔ اس دن دنیا کو پتہ چلے گا کہ حسن حسن محمدی ہی ہے اور جمال جمال احمدی ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رقم تراز ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن پر تو صرف حضرت یعقوب اور دوسرے لوگ فریفتہ تھے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے خالق کائنات محبت فرماتا تھا۔ حضرت مجدد علیہ رحمہ نے تصوف کے مخصوص زبان میں اس مسئلے پر گفتگو کی ہے جو عام لوگوں کے علم و فہم سے بالاتر ہے۔ میں نے عام فہم انداز میں آپ کا مدعا اور خلاصہ کلام پیش کیا ہے تاکہ عوام بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ اہل علم سے میری استدعا ہے کہ وہ خود تفسیر مظہری کا اس مقام پر مطالعہ کریں اور محظوظ ہوں۔ انہیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ شاعر مشرق نے جب یہ فرمایا تھا تو بجا فرمایا تھا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 85۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین۔ ترجمہ، بیٹوں نے عرض کی باخدا آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں یوسف کو، کہیں بگڑ نہ جائے آپ کی صحت یا آپ ہلاک نہ ہو جائیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 85 کی تفسیر۔ بیٹوں نے جب دیکھا کہ حضرت یعقوب ہر لمحہ یوسف کے فراق میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہتے ہیں اور انہیں یاد کر کے آنسوؤں کے دریا بہاتے رہتے ہیں، تو انہیں اس سے باز رکھنے کے لیے یہ کہا کہ اگر یہی لیل و نہار رہے تو آپ کی صحت بگڑ جائے گی اور موت کے واقع ہونے کا کبھی اندیشہ ہے۔
تفتہ خلیل اور سیوبیہ نے کہا ہے کہ قسم میں یہاں لا کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت کوئی التباس نہیں ہوتا، اور بعض نحویوں کے نزدیک مافتی اور فاتیہ دونوں لغتوں میں معنی ایک ہی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ، آپ نے فرمایا میں تو شکوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں کا خدا کی بارگاہ میں، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھے تم کچھ نہ کہو، میں تو اپنی حکایت درد و غم صرف اپنے خداوند ذوالجلال کی بارگاہ بے کس پناہ میں بیان کر رہا ہوں، مجھے اس سے مت روکو۔ بثن انتہائی حزن و ملال، وہ غم جس کو انسان ہزار کوشش کے باوجود چھپا نہ سکے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اس واقعے میں جو حکمتیں مستور ہیں اور جو راز پوشیدہ ہیں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تم ایک خاموش تماشائی کی طرح دیکھتے رہو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ ترجمہ، اے میرے بیٹو جاؤ اور سراغ لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا، اور مایوس نہ ہو جاؤ رحمت الہی سے، بلا شبہ مایوس نہیں ہوتے رحمت الہی سے مگر کافر لوگ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 کی تفسیر۔ ایک روز آپ نے اپنے بیٹوں کو یاد فرمایا اور حکم دیا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ اس آیت میں غور فرمائیں، حضرت یعقوب کا یوسف کو تلاش کرنے کا حکم دینا صاف بتا رہا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ پھر یوسف کے ساتھ ان کے بھائی کا ذکر کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یوسف وہی ہے جس کے پاس تم بھائی چھوڑ آئے ہو، وہیں جا کر تلاش کرو۔ اور آخر میں مزید تاکید فرمائی کہ مایوس نہ ہو، کیونکہ اہل ایمان اپنے رب کی رحمت بے پایاں سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خاموش رکھنے کی حکمت پوری ہو چکی، اب پردہ اٹھنے والا ہے اور اذن لب کشائی ملنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 88۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ ترجمہ، پھر جب وہ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے عرض کی، اے عزیز، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو مصیبت، اور اس مرتبہ ہم لے آئے ہیں حقیر سی پونجی، بس پورا ناپ کر دیں ہمیں پیمانہ، اور اس کے علاوہ ہم پر خیرات بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 88 کی تفسیر۔ اپنے پدر بزرگوار کی ہدایت کے مطابق تلاش یوسف میں مصر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عزیز مصر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ان مشکلات کا ذکر کیا جن سے قحط سالی کی وجہ سے ان کا سارا خاندان دوچار تھا، یہاں تک کہ فاقہ کشی کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دی کہ اس سے پیشتر تو ہم جب غلہ لینے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو ہم اس کی قیمت ساتھ لاتے تھے، لیکن اس دفعہ تو تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ پوری قیمت بھی میسر نہیں ہو سکی، تھوڑے سے اور ردی سے جو درہم مل سکے ہیں وہ تو لے آئے ہیں۔ اے عزیز، آپ کا رویہ ابتدا سے ہمارے ساتھ بڑا کریمانہ رہا ہے، اس لیے روپے کی کمی کی وجہ سے ہمارے غلے کی مقررہ مقدار میں کمی نہ فرمائیے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ مروت فرمائیے۔ ہم بڑی طویل مسافت طے کر کے آئے ہیں اور ہماری معاشی حالت واقعی قابل رحم ہے۔ آپ جو عنایت خسروانہ ہم پر کریں گے، اگرچہ ہم درہم و دینار سے اس کا معاوضہ ادا کرنے کے قابل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس عنایت و شفقت کا اجر آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بداع مال کا حصہ، مراد قیمت، مزجا ازجا ان سے ہے کسی چیز کو دور پھینک دینا، مسترد کر دینا، کیونکہ دکاندار کو اگر کم قیمت دی جائے یا کھوٹا سکہ دیا جائے تو وہ غصے میں اسے پھینک دیا کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے کم قیمت یا کھوٹے سکوں کو بداعتم مزجاتن کہا گیا ہے۔ تصدق علینا کا معنی یہاں تفضل علینا کرنا زیادہ مناسب ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 89۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ ترجمہ، آپ نے پوچھا کیا تمہیں علم ہے جو سلوک تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم نادان تھے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ جب آپ کو کنویں میں لٹکا کر اوپر سے رسی کاٹ دی گئی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ غم نہ کھا، تیرا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، اور ایک روز آئے گا جب تو ان کو اس کارستانی پر آگاہ کر دے گا۔ آج اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت آ پہنچا، لیکن کس آن بان سے؟ اس کا اس وقت نہ یوسف کو پتا تھا اور نہ بھائیوں کو خبر تھی۔
بھائی جنہیں اپنی طاقت و جوانی پر بڑا گھمنڈ تھا، سائل کی صورت میں غلہ مانگنے کے لیے حاضر ہیں، سراپا ادب و احترام بن کر اپنے فقر و فاقہ کی کہانی بیان کر رہے ہیں، بڑے خوشامدانہ لہجے میں اس سے مزید غلہ دینے کی درخواست کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ شاہی جاہ و جلال سے سنہری تخت پر جو سامنے بیٹھا ہے وہ یوسف ہے۔ اچانک آپ نے ان سے پوچھا، یہ تو بتاؤ جو کچھ تم نے لا علمی کی حالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ بھی یاد ہے؟ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، دہشت اور حیرت سے پوچھنے لگے، کہیں آپ یوسف تو نہیں؟ فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ شان و شوکت جو تم دیکھ رہے ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب میرے رب کریم کا احسان ہے جو اس نے اپنے مسکین بندوں پر فرمایا ہے۔ اس فضل ربانی کی جو اصلی وجہ تھی وہ بھی بتا دی، لیکن اس حکیمانہ انداز میں کہ حقیقت بھی بیان ہو گئی اور کسی قسم کی خود ستائی بھی نہیں پائی گئی۔ فرمایا، جو تقوی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے اور جو مشکلات و مصائب میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں اور خوبیوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کو ان کے نتائج سے شاد کام کرتا ہے جو اس نے مقرر کر رکھے ہیں۔ حضرت یوسف کی شان کریمی آپ کے ہر ارشاد سے نمایاں ہو رہی ہے۔ بھائیوں سے جب پوچھا کہ تم نے یوسف کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا وہ یاد ہے، یہ سنتے ہی انہیں اپنی ساری کارستانیاں ایک ایک کر کے یاد آ گئی ہوں گی اور ندامت کے بارے گراں کے نیچے ڈوبے چلے جا رہے ہوں گے، لیکن پیش ازیں کہ وہ معذرت خواہی کریں، حضرت یوسف خود ہی ان کی طرف سے معذرت پیش کرتے ہیں کہ یہ غلطی تم نے بے علمی کی وجہ سے کی تھی، تمہیں حقیقت حال کا علم نہ تھا۔ اہل کرم کا یہی شیوا ہے کہ اپنے مجرم کو بھی پریشان نہیں دیکھ سکتے، اپنا رنج و غم انہیں بھول جاتا ہے اور اس کے احساس ندامت کی تلخی کو کم کرنے کی فکر دامن گیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے احسان کی وجہ بیان کی تو یہ نہیں کہا کہ کیونکہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار تھا اور ہر مرحلے پر صابر رہا اس لیے مجھ پر یہ کرم ہوا، بلکہ قاعدہ کلیہ ذکر کر دیا۔ اس میں ان کی حوصلہ افزائی بھی فرما دی کہ اگر تم بھی تقوی اور صبر کو اپنا شعار بنا لو گے تو تم بھی اس کے انعام و اکرام کے مستحق بن جاؤ گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ترجمہ، سراپا حیرت بن کر کہنے لگے، کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بڑا کرم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر۔ یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے وہ آخر کار کامیاب ہوتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 91۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ ترجمہ، بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 91 کی تفسیر۔ بھائیوں کو آپ کی فضیلت شان کا آخر اعتراف کرنا ہی پڑا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ ترجمہ، آپ نے فرمایا، نہیں کوئی گرفت تم پر آج کے دن، معاف فرما دے اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب آپ نے بھائیوں کے اعتراف جرم کے ساتھ اظہار ندامت کرتے ہوئے سنا تو طبع کریم میں پھر جوش آیا اور فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، میری طرف سے تم پر کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، بلکہ تمہیں ان کارستانیوں کی یاد دلا کر شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز مکہ مکرمہ فتح کیا اور کفر و شرک کی اس راجدھانی میں توحید کا پرچم لہرایا تو خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر فرمایا، اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی امداد فرمائی اور تمام کافروں کے لشکروں کو اکیلے شکست دی۔ پھر ان مکہ کے سرکشوں کی طرف متوجہ ہوئے جو آج تک اسلام کو مٹانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے رہے تھے اور غریب مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے کبھی ان کے ہاتھ نہیں کانپے تھے، جن کے جرائم کی فہرست بڑی طویل اور سنگین تھی۔ ان کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے قریش کے گروہ، تم کیا خیال کرتے ہو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ انہوں نے بیک زبان جواب دیا کہ ہمیں آپ سے بھلائی کی توقع ہے، آپ کریم النفس بھائی ہیں اور شریف الطبع بھائی کے بیٹے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قدرت و اختیار بھی دیا ہے، اور جب کوئی کریم النفس شخص صاحب اختیار ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ فیاضانہ سلوک کیا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا، میں آج تمہارے حق میں وہی فیصلہ صادر کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے صادر کیا تھا، تم پر آج کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و نبیہ وبارک وسلم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اپنے حقوق معاف کرنے کے بعد اب بارگاہ الہی میں ان کے قصوروں کی مغفرت کے لیے خود ہی التجا کرتے ہیں۔ یہی وہ شان کریمی ہے، یہی وہ حسن خلق ہے، یہی وہ عالی ظرفی ہے جس کا نام یوسف ہے۔
انہی خصائل حمیدہ کے باعث بازار مصر میں بکنے والے کنانی نوجوان کے قدموں میں مصر جیسی عظیم مملکت کا تخت بچھایا جاتا ہے۔ اسی واقعے کو اتنی شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے والی قوم اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کر لے کہ صبر و تحمل، حلم و بردباری، عفت، پاک دامنی، عفو و درگزر اور خوف الہی کی صفات حمیدہ سے متصف ہونے والا آخر کار کن عزتوں اور کامرانیوں اور حقیقی مسرتوں سے بہرہ کیا جاتا ہے، اور باطل کی نام و نمود اور غلط طریقوں سے حاصل کی ہوئی کامیابی کتنی عارضی اور سرعت سے فنا پذیر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ منزل رضا کے راستے پر پھول بچھے ہوئے نہیں کہ آپ خرامہ خرامہ چلے جائیں گے، بلکہ اس راستے میں گمنامی کے کنویں، بازار مصر کی رسوائی، محلاتی زندگی کی راہ زنی اور طویل قید و بند کی سختیاں ہیں۔ اگر ان مرحلوں سے ثابت قدمی سے گزرنے کی ہمت ہے تو آؤ بسم اللہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 93۔ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ ترجمہ: لے جاؤ میرا یہ پیراہن، پس ڈالو اسے میرے باپ کے چہرے پر، وہ بینا ہو جائیں گے، اور جا کر لے آؤ میرے پاس اپنے سب اہل و عیال کو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 93 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جو قمیص اس وقت آپ نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی وہ اتار کر دی اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور حضرت یعقوب کی آنکھوں پر جا کر رکھو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ بعض علماء نے کہا کہ آپ نے وہ قمیص بھیجی تھی جسے زلیخا نے پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا تھا، لیکن پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 93 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور جا کر لے آؤ میرے پاس اپنے سب اہل و عیال کو، واپس جا کر اپنے سارے خاندان کو یہاں میرے پاس لے آؤ تاکہ وہ آرام و آسائش سے زندگی بسر کریں۔ یہاں پر 13ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔